میرا عزیزو، زندگی کی سب سے قیمتی دولت اللہ کا تعلق ہے، اس کی دوستی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایمان سے قیمتی دولت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے اور بیٹھتے تو کہتے آؤ ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ہم ایمان کو تازہ کر لیں۔ اور صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت کی آیت پڑھتے ہوئے، اور پتہ ہی نہیں ہے ساری رات نماز میں گزر گئی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ایمان جو ہے نا، ایک حالت میں کبھی بھی نہیں رہتا۔ آپ کو اچھا ماحول ملے گا نا، آپ کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ کے دوست برے ہوں گے، گندے ماحول میں چلے گئے، آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اچھوں کے ساتھ رہیں گے، ایمان بڑھے گا، بروں کے ساتھ رہیں گے، ایمان گھٹے گا۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 124 میں کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا اور وہ خوش ہوتے تھے۔ یہ سورۃ التوبہ میں اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، نیک صحبت میں رہیں گے، تہجد پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، قرآن حدیث سنتے رہیں گے، اللہ کی قسم آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ اور برے ماحول میں جائیں گے، آپ کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں اس سے یہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو مدینے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہندوستان جاؤ اور دین کا کام شروع کرو صحابہ کی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے ہندوستان گئے اور جو ہے تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو دین پر لانے لگے۔ اس سے اندازہ لگائیں رائیونڈ کا جو پہلا پاکستان میں جو اجتماع ہوا ہے لاہور میں رائیونڈ میں، وہ 1948 میں پہلا اجتماع ہوا ہے۔ یعنی ہندوستان میں بھی اجتماعات ہوتے رہے جیسے رائیونڈ میں ابھی ہوتے ہیں۔ تو خیر، ایک دعوت اسلامی والے مولانا الیاس قادری ہیں جن کو نورانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ ان کو لے کر آئے کہ بھائی آپ بھی لوگوں میں کام کرو۔ تو نورانی صاحب کی ترغیب پر الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی کو شروع کرا۔ اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تبلیغ کے کام کو شروع کیا۔ 1925 میں پہلی جماعت نکلی۔ اس وقت سینما جو ہے نا، بلیک کلر کے جو سینما ہوتے ہیں وہ آ چکے تھے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے سینما گھر سے گزر رہے تھے۔ تو سینما گھر سے گزرتے گزرتے ایک نوجوان نے پوچھا، حضرت یہ جو سینما کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے اور صحابہ کی صفات والے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ لوگ تم سے اور مجھ سے اچھے ہیں۔ کہا کہ تمہیں قرآن نہیں آتا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آیا اللہ اس کا دوست ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ اندھیروں سے جو ہے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ وہ مسلمانوں کا علاقہ تھا میوات۔ کہنے لگے اگر ان کو پتہ چل گیا ان مسلمانوں کو ابھی فلاں مسجد پہ ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے، ایک بھی مسلمان تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گا۔ کہنے لگے حضرت بات تو صحیح ہے، آج مسلمان جیسا بھی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ہندو حملہ کر رہے ہوں اور وہ سینما کے باہر کھڑا رہے گا، وہ کہے گا میں اپنی گردن کٹا دوں گا لیکن میں اللہ کے گھر کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے مثال دی کہ اس وقت جو گناہگار مسلمان ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کوئلے کی کان میں پڑا ہوا ہیرا، تھوڑا سا آپ کوئلے کو کالک کو ہٹاؤ گے تو ہیرا باہر نکل آئے گا۔ کہنے لگے تھوڑا سا ان پہ محنت کرو، ایمان کی باتیں سناؤ، پھر دیکھو یہ ایسا پھیلیں گے، ایسا ان سے نور پھیلے گا کہ یہ لوگوں کو روشن کریں گے۔ اور پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اللہ نے سچ کر دکھایا۔ آج جتنے بھی ممالک ہیں، اسرائیل میں چلے جائیں، اسرائیل میں بھی تبلیغ کے جو ہے 4 مراکز ہیں، دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں۔ لندن میں 1952 میں پہلی تبلیغی جماعت گئی، اور جب گئی گنتی کی 7 مساجد تھی۔ آپ 3500 مساجد ہیں، صرف 7 مساجد تھی۔ اس وقت کوئی بریلوی اور یہ چکر نہیں تھا، اب یہ شروع ہوا ہے۔ اس وقت وہ خیمے لگا کے، واللہ جو کارگزاری سنانے والے ہیں، خیمے لگا کے مساجد نہیں تھی، وہ ٹھہرتے تھے۔ لوگ گھروں میں دعوت دیتے کہ نہیں، ہمارے بڑوں نے کہا خیمے لگا کے ٹھہرو، اور جن جن جگہوں میں ان لوگوں نے خیمے لگائے، اللہ کی قسم اب وہاں مساجد بنی ہوئی ہیں۔
کیوں؟ ظاہری بات ہے قریب قریب تو خیمے لگانے سے رہے، مسلمانوں کا جو علاقہ ہوتا وہاں خیمہ لگاتے، پھر آگے جاتے۔ آج 100 سے زائد لنڈن میں 100 سے زائد چرچ کو خرید کے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ کتنے جو مندر تھے ان کو ویران ہو چکے تھے، مندروں کو بھی حال میں ابھی یہ میں آج 10 سال آج 1 سال کے اندر کا بات بتا رہا ہوں، لنڈن میں انگلینڈ میں ایک مندر کو بھی ابھی خریدا گیا ہے، 2 مہینے پرانی بات ہے کہ مندر کو خرید کے اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کی پلاننگ کری گئی اور خرید لیا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب خون سے آلودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے محبوب نے کہا، اے فاطمہ تو غم نہ کر، جس کا مفہوم ہے تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں پھیل کے رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ میرا عزیزوں آج دیکھیں پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، لیکن مسلمان جو ہے آج وہ شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے، نفس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یہ دعوت اسلامی والے بھی محنت کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعت والے بھی محنت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی محنت کر رہے ہیں، اور لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن نفس بھی محنت کر رہا ہے، شیطان بھی محنت کر رہا ہے۔ تو ہم اپنی محنتوں کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو اور شیطان کو تکلیف ہو۔ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہو نا آگے پہنچاؤ۔ قرآن کی ایک آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، جتنی امتیں گزری ان میں سب سے بہترین ہو۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں 120 صفیں قیامت پہ داخل ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں اس امت کے امتیوں کی ہوں گی اور 40 صفیں 1.25 لاکھ انبیاء کی جو ہے امتیوں کی ہوں گی۔ تو بھائی ہم محنت کریں۔ پھر آگے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم بھلائیوں کو پھیلاتے ہو۔ کیا آپ بھلائی کو پھیلاتے ہو؟ کیا آپ بہترین امت میں داخل ہو؟ ہم خود غور کریں۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کیا تم برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو؟ یہاں تبلیغ والے برائی سے روکنے بھی آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سوچ سمجھ لیں کہ ان کے اندر منافقت کے جراثیم ہیں، کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں جو دین میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں بھائی، اگر اپنی جان نہیں لگا سکتے، مال نہیں لگا سکتے، تو کم از کم زبان سے تو اکرام کریں کہ بھائی آپ آؤ بات کرو۔ تو کوشش کریں جو تھوڑی بہت بھی بات آتی ہو آگے پہنچاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں 2 باتیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ والوں نے کہا کہ قبر ان کی میں نے روشن دیکھی۔ یہ اہل دل لوگوں، اہل ایمان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کی قبریں روشن ہم نے دیکھی جو دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ تو کوشش کریں اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ چند اینٹیں زیر زمین دفن ہوتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، ان اینٹوں پہ ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں بھائی آپ بھی کچھ حصہ ڈالیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، اپنے گھر والوں کو اللہ کے قریب کریں، اپنی اولاد کو اللہ کے قریب کریں۔ قرآن میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے گھر والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اپنی بیوی کو دین کی باتیں بتائیں، بچوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ پتہ چلا ہم مر رہے ہوں اور ہماری اولاد کہہ رہی ہو میرے باپ کی داڑھی مڈا، مجھے اس کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک نوجوان نے ایسے ہی کہا ہماری اولاد کو تو نماز جنازہ بھی پڑھانا نہیں آتا، قبر میں آ کے کیا پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ تو بھائی خود دین پہ چلیں اور اپنی اولاد کو دین پہ چلائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جتنے لوگ انبیاء علیہ السلام کی طرح لوگوں کو دین کی بات پھیلائیں گے، چاہے وہ اس کلپ کو پھیلا کے کریں یا اس کلپ کو سن کے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو بھائی سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اتنی مختصر تو ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ اگر اس کے 10,000 ویوز آتے ہیں، 20,000 ویوز آتے ہیں تو 20,000 لوگوں تک ہم اس کو پھیلا چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔